چلا الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی ارشاد فرمائی۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد ساری امتوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی شان میں قرآن پاک کی متعدد آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہودیوں کے محلے میں سے گزر رہے تھے اور یہودیوں کی ایک درسگاہ تھی
اس کے قریب سے جب گزرے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات شروع کی، آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اسلام کی تعلیمات ان کو بتائیں، تو یہودی کہنے لگے اسلام کیا ہے؟ آپ نے نماز کے بارے میں بات کی، روزے کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا۔ جب زکوٰۃ کے بارے میں بات کی تو یہودی کہنے لگے یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسانہ دے؟ جب آپ نے ان کو زکوٰۃ کے حوالے سے بات بتائی تو یہودی کہنے لگے اچھا تمہارا رب وہ ہے جو فقیر ہے اور ہم سے قرض مانگتا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ جسارت کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے شک رحم دل تھے لیکن جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس یہودی کی یہ بات سن کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو یہودی اکٹھے ہو کے دوڑے دوڑے حضور کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ لڑیں گے نہیں، لیکن ابو بکر نے ہمارے فلاں عالم کو تھپڑ مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا آپ نے مارا ہے؟ آپ نے اس کی جی حضور مارا ہے، وہ تو سچے ہیں نا، جی مارا ہے حضور۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بدبخت کہتا تھا تمہارا رب فقیر ہے ہم غنی ہیں، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ جب اس نے اللہ کو فقیر کہا، اپنے آپ کو غنی کہا، مجھے غصہ آیا، میں نے مار دیا۔ اب یہودی جو تھا وہ مکر گیا، کہنے لگا جی ہم نے اللہ کو فقیر نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہا ہے؟ حضور نے فرمایا گواہ لاؤ۔ تو یہودی جو تھا وہ سارے ادارہ ان کا تھا، علاقہ ان کا تھا، محلہ ان کا تھا، بستی ان کی تھی، ماحول ان کا تھا، لوگ ان کے تھے۔ یہودی سارے ایک دوسرے کے گواہ بن گئے۔ جب سب ایک دوسرے کے گواہ بن گئے کہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ہم نے یہ بات نہیں کی تھی اور ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، بیٹا بس کرو چھوڑ دو، ابو بکر نے مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھئی یہ تو گواہ لے آئے، ابو بکر تمہارا گواہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ تو یہودی کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا ابو بکر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت پاک نازل فرمائی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، محبوب بے شک یہ یہودی گواہی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہودیوں کی بات پر اعتبار نہ کریں، اگر ابو بکر کا کوئی گواہ نہیں تو ابو بکر کی گواہی میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حق چاہتا۔ فرمایا کہ اے محبوب ابو بکر کی گواہی میں دیتا ہوں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جس پر بھی تہمت لگی تو گواہی مخلوق نے دی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تہمت مخلوق پر لگی تو گواہی مخلوق نے دی، تہمت کسی انسان پر لگی تو گواہی انسانوں نے دی، مردوں نے دی یا عورتوں نے دی۔ بڑی پاکیزہ ہستیوں پر بھی تہمتیں لگتی رہیں، ان کی بھی گواہیاں ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی، تہمت لگی موسیٰ علیہ السلام پر تو گواہی بچے نے دی، تہمت لگی حضرت مریم پر تو گواہی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے دی۔ جب بھی کسی پر بھی تہمت لگی
تو اس کی گواہی مخلوق نے دی، لیکن جب تہمت لگی صدیق پر یا صدیقہ پر تو گواہی مخلوق نے نہیں بلکہ خود خالق نے دی، بلکہ خود خالق نے گواہی دی۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، حضور سے محبت کرتے تھے، اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے، جب احد پہاڑ پر قدم رکھا آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں۔ تو احد پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اسکن یا احد فما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ساکن ہو جا، ہلنا بند کر دے، تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ ساکن ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں احد پہ زلزلہ آیا تھا، میرا قبلہ عالم حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پر، سارے بولو آمین۔ آپ فرمایا کرتے تھے احد کو زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ جب حضور نے قدم رکھا تو احد کو وجد ہو گیا، وہ ہلنے لگا، وہ جھومنے لگا۔ تو میرے حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی اور اپنے دوسرے 2 یاروں کی شہادت کی گواہی دی اور ساتھ غیب کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے بڑی شانوں سے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور صحابہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا ملنے کا آپس میں؟ جب بھی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو سلام کہتے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر کی ملاقات ہوتی تو عادت مبارکہ مولا علی شیر خدا کی یہ تھی کہ وہ پہلے سلام کہتے۔ سنت بھی یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، سواری والا پیدل کو کہے، آنے والا بیٹھنے والے کو کہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو پہلے سلام کہتے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، علی چپ رہے، سلام نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سلام کہا، حضرت علی نے جواب دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے عمل تو کر لیا، سلام کہہ دیا، لیکن سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں کیا بات ہے، پہلے علی خود سلام کہتے تھے، آج سلام پہلے نہیں کیا، کوئی بات تو ہوگی، کوئی بات تو ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت مبارکہ تھی، پہلے مجھے سلام کرتے تھے، آج انہوں نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا، خاموش رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھے تو صحیح، کوئی ناراضگی تو نہیں، کوئی بات تو نہیں، مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی کہ علی ناراض ہو گئے؟ حضور نے فرمایا، علی کیا بات ہے، یہ عمل کیوں کیا؟ آج آپ نے ابو بکر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ کی جو ایک عادت تھی اس کے خلاف کیوں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج میں نے جان بوجھ کے تاخیر کی۔ فرمایا کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رات خواب دیکھا، خواب میں میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا۔ جب بڑا خوبصورت محل دیکھا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا، جو وہاں لوگ تھے، فرشتے تھے، میں نے کہا بھئی یہ محل کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ محل اس کا ہے جو پہلے سلام کرے، جو سلام میں پہل کرے، یہ محل اس کا ہے۔ تو میں نے جب ابو بکر میرے سامنے آئے تو میرا دل یہ چاہا کہ یہ محل اللہ ابو بکر کو عطا فرمائے، تو میں نے پہلے سلام نہیں کیا کہ ابو بکر سلام کرے، اللہ ان کو محل عطا فرما دے۔ ایسی محبت آپس میں صحابہ کی۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کا جمع غفیر ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، جگہ تھوڑی ہے، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے اپنی جگہ سے سرکے سائڈ پہ ہو گئے، اور جیسے کسی کو جگہ دیتے ہیں سائڈ پہ ہو گئے، کہا علی آپ ادھر آ جاؤ۔
جب محبت سے حضرت علی سے محبت کا اظہار کیا، ان کو جگہ عطا کی، اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے دے دی، تو کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا حضرت ابو بکر کی طرف، مسکرا کے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب فضیلت کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے وصال سے پہلے، جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا تھا، وصال سے پہلے دین پر قربان کر دیا تھا، وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ مجھے میری جو 2 پرانی چادریں ہیں نا، ان میں کفن دینا، ان میں کفن دینا۔ سیدہ نے عرض کی، حضور ہم نئی چادر دے سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نئی کی زندوں کو ضرورت ہے، مجھے پرانی میں دے دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے امت سے کفن بھی نہیں دیا، کیا وہ سیدہ پاک کا باغ لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کیسی شان ہے آپ کے جنازے کی کہ کسی کا جنازہ اٹھتا ہے اس کو بھائی کندھا دیتا ہے، کسی کے جنازے کو اس کا باپ کندھا دیتا ہے، کسی کے جنازے کو اس کا بیٹا کندھا دیتا ہے، کسی کے جنازے کو اس کا ہمسایہ کندھا دیتا ہے، کسی کے جنازے کو کوئی حافظ قرآن کندھا دیتا ہے، کسی کے جنازے کو کوئی قاری قرآن کندھا دیتا ہے، اور کسی کے جنازے کو کوئی عالم دین کندھا دیتا ہے، اور کسی کا مرشد کسی کے جنازے کو کندھا دے دے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کے جنازے کو کندھا اللہ کے فلاں ولی نے دیا ہے، اور کسی کے جنازے کو کندھا داتا علی حجویری نے دیا ہوگا، کسی کے خوش نصیب کے جنازے کو کندھا خواجہ اجمیری نے دیا ہوگا، کسی کو بہاء الحق زکریا ملتانی نے دیا ہوگا، اور کسی کو مجدد الفسانی نے دیا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے جنازے کو کندھا فاروق اعظم دے رہے ہیں، عثمان غنی دے رہے ہیں، شیر جلی دے رہے ہیں، جن کے جنازے کو کندھا خلفائے راشدین دے رہے ہیں، عشرہ مبشرہ دے رہے ہیں، بدر و احد والے دے رہے ہیں، خندق و تبوک والے دے رہے ہیں، جن کے جنازے کو کندھا حضور کے غلام دے رہے ہیں۔ اور کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ پیپلز کالونی کی گلیوں سے گزرتا ہے، کسی کا وائے بلاک کی گلیوں سے گزرتا ہے، کسی کا گجرانوالہ کے بازاروں گلیوں سے گزرتا ہوا جاتا ہے، کسی کا لاہور کی گلیوں سے گزرتا ہے۔ اور صدیق اکبر کا جنازہ جب گزرا تو کہاں سے گزرا؟ محبوب کے مدینے کی گلیوں سے۔ اور کسی کے جنازے کو لا کر کسی گراؤنڈ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کسی میدان میں رکھ دیا جاتا ہے، کسی پارک میں رکھ دیا جاتا ہے، کسی مسجد میں رکھ دیا جاتا ہے، کسی عیدگاہ میں رکھ دیا جاتا ہے، کسی جنازہ گاہ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور صدیق اکبر کے جنازے کو مصطفیٰ کے دروازے پہ رکھ دیا گیا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا جھوم کے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے۔ اس پاک ہستی نے پاکیزہ زندگی گزاری، حضور پر اور دین پر سب کچھ لٹا دیا، اور اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا۔ آپ کے چند اقوال، چند باتیں جو آپ نے ہماری تعلیم کے لیے ہمیں بتائیں، ان پر بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن پر رو، اس دن پر رو، جو تیری زندگی کا گزر گیا، وہ دن تیری زندگی کا گزر گیا، اس پر رو جس میں تم نے نیکی نہیں کی، جس میں تم نے نیکی نہیں کی۔ میرے حضور نے ایک دن پوچھا، بھائی کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے پڑھا۔ ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کیا؟ یا رسول اللہ میں نے کیا۔ حضور جو نیکی کا کام پوچھ رہے ہیں سارے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس دن پر روو جس دن تم نے نیکی نہیں کی اور وہ دن گزر گیا۔ ہمیں اپنے احوال جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے۔
پھر فرمایا ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے، ہر چیز کا ثواب جو ہے اس کا اندازہ ہے سوائے صبر کے۔ صبر کا جو ثواب ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزہ صبر ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ کوئی نماز پڑھے فرشتے نیکی لکھ لیتے ہیں اس کی اتنی نیکی ہے، کوئی حج کرے فرشتے لکھ لیتے ہیں اس کی اتنی نیکیاں ہیں، کوئی تلاوت کرے فرشتے لکھ لیتے ہیں اس کی اتنی نیکیاں، کوئی درود پڑھے فرشتے لکھ لیتے ہیں اتنی نیکیاں ہیں۔ جب روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی کتنی نیکیاں لکھے؟ تو پروردگار فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور دوسرے اعراب کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے اس کا معنی کیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ نمازی کے لیے جنت، حاجی کے لیے جنت، قاری کے لیے جنت، سخی کے لیے جنت، اچھے تاجر کے لیے جنت، اور فرمایا روزہ میرے لیے ہے، باقی سب کے لیے جنت، سب کو جنت ملے گی، اور جو روزہ رکھے گا اسے جنت والا مل جائے گا۔ فرمایا صبر کی جزا کیا ہے؟ وہ بے اندازہ ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے، جتنا کسی کے پاس علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے۔ اور آپ فرماتے ہیں خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے بے خوفی بقدر جہالت ہوتی ہے۔ جتنا کوئی جاہل ہوگا اتنا ہی اللہ سے کم ڈرے گا، اس کو اللہ رب العزت کی شان کا پتہ ہی نہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کا پتہ ہی نہیں، وہ اللہ سے ڈرے گا نہیں۔ اپنے علم کے مطابق بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے نا، وہ نوجوان جو ہر وقت مسجد میں عبادت کرتا تھا، ذکر و فکر میں مشغول رہتا تھا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، صبح باپ کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، مسجد نبوی میں عبادت کرتا ہے، رات کو گھر میں آتا ہے، پھر باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ایک رات آ رہا تھا تو گلی میں ایک عورت جو اس کو اکثر دیکھا کرتی تھی، اس نے اسے اشارہ کیا کہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، ذرا آؤ، ضرورت ہے ہماری خدمت کے لیے۔ وہ اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ نوجوان اندر گیا تو عورت نے گناہ کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ نوجوان جو تھا اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا، اللہ کے ڈر سے کانپنے لگا، بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ اس عورت نے ٹانگوں سے پکڑا، گھسیٹا اور گلی میں پھینک دیا، شاید مر گیا، میرے نام نہ لگ جائے۔ باپ انتظار کرتا رہا، بیٹا نہیں آیا۔ جب کافی وقت گزر گیا وہ گھر سے نکلا مسجد کی طرف، بیٹے کو تلاش کرتے کرتے جب گلی میں پہنچا دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے۔ بیٹے کو ہوش دلائی، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے ساری بات بتائی اور روح پرواز کر گئی۔ وہ گھر لے گئے، اس کا کفن دفن کیا، جنازہ پڑھا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یار وہ نوجوان جو مسجد میں روز آتا تھا، بیٹھتا تھا، عبادت کرتا تھا، مسجد کے کام کیا کرتا تھا، وہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا تو صحابہ نے بتایا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا، دفن کر دیا، رات تھی آپ کو نہیں جگایا، سارا دن آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں دی۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے گھر لے چلو۔ گھر گئے، باپ سے بات کی، باپ نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، یہ بات اس نے بتائی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔
جب اس کی قبر پہ گئے نا تو اس کی قبر پہ جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرا خوف کھایا، مجھ سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس کی قبر سے آواز آئی ہاں ہاں حضور اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ حضور تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کے کام کرتا ہے اللہ اس کے کام کرتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتا ہے، آخرت بھی بہتر کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں انسان خود عظیم نہیں ہوتا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کردار عظیم ہوتا ہے، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں گناہ جوان کا اگرچہ بد ہے، اگر نوجوان گناہ کرے اگرچہ یہ بد ہے کام، لیکن بوڑھے کا گناہ بد تر ہے، بوڑھا گناہ کرتا ہے یہ بہت ہی برا ہے۔ پھر فرماتے ہیں توبہ بوڑھے سے خوب تر ہے، خوب ہے۔ اگر کوئی بوڑھا توبہ کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر جوان توبہ کرے تو یہ خوب تر ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبروں کا کام ہے کہ جوانی میں عبادت کرنا، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کاموں میں لگے رہنا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں تواضع کرنا، عاجزی کرنا غریبوں سے خوب ہے۔ اگر غریب عاجزی کرے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر امیر بندہ عاجزی کرے تو یہ خوب تر ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں تواضع کی بات ہوئی نا، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 32 میں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کریم فرماتے ہیں بس تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف ستھرا مت جتایا کرو، وہ جانتا ہے جو تم ہو۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریفوں کے پل باندھتے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں یہ، ہم ایسے۔ جب کام کی باری آئے تو بھاگ جاتے ہیں، اپنا بہت کچھ دکھاتے ہیں کہ میں ایسے میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہ کرو، اپنی بڑائی بیان نہ کیا کرو، اپنا صاف ستھرا ہونا نہ جتایا کرو۔ تواضع کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکا دو، عاجزی کرو، انکساری کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دے گا، اونچے مرتبے عطا فرما دے گا، اور جو اکڑے گا متکبر ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، اگر کوئی تکبر کرے گا تو میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ عاجزی اور انکساری کا سبق اللہ رب العزت بھی دیتے ہیں، حضور نے بھی یہی سبق دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سبق دیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے رونے کی طاقت نہ ہو، اللہ کے خوف، اللہ کی محبت اور ندامت کے آنسو جو نہ بہا سکے، جسے رونے کی طاقت نہ ہو، جس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے آنسو نہ آئیں، تو وہ رونے والوں پر رحم ہی کر لیا کرے، وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے۔ اور یہ مشہور ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرماتا ہے۔ اور آپ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کے خوف، اللہ کی محبت میں رویا کرو، اللہ کی محبت میں رویا کرو۔ اور در منصور کی حدیث ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 1 صفحہ 593 پر فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کے افراد جو ہیں ان کی آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ 3 طرح کے لوگ۔ عرض کی یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اللہ کی راہ میں
پہرا دیا، دوسرا جو اللہ کے خوف سے روئے، جو اللہ کے خوف سے رویا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ نہیں دکھائیں گے، دوزخ میں نہیں بھیجیں گے، اور تیسرا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دوزخ سے محفوظ رکھیں گے۔ ہیثم بن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، ہیثم بن مالک فرماتے ہیں آپ کے سامنے نہ ایک بندہ جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا۔ جب وہ رونے لگا، شعب ایمان میں یہ حدیث ہے، حضور نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور فرمایا یہ جو آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے نا، اس کے پاس ایسے لوگ بھی اگر بیٹھے ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوتے، حضور کے پاکیزہ صحابہ تھے نا، فرمایا ایسے بھی بیٹھے ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوتے، اس کے رونے کی، اس کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا، کیونکہ جب یہ اللہ کی محبت میں رو رہا تھا فرشتے بھی ساتھ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت میں، ندامت میں، شرمندگی سے رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لو، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں زبان کو شکوے سے روکو، خوشی کی زندگی نصیب ہوگی۔ بندہ جو شکوہ کرتا ہے، پوچھو نا کیا حال ہے، پیڑا حال ہے یار، یہ کس کا شکوہ کر رہا ہے، اس کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بیمار ہے، کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، بیمار ہے، بہت بری حالت ہے، نہ، فرماتے شکوہ نہ کرو، یہ بیماری تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، تو اللہ کا شکوہ کر رہے ہو۔ فرمایا اپنی زبان کو شکوے سے روک لو، شکوے سے روک لو، اللہ تعالیٰ خوشی کی زندگی نصیب کر دے گا۔ کبھی بھی اللہ رب العزت کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے، ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کے نا روئی، اور رو کے کہنے لگی حضور مجھے یہ بتاؤ اللہ رحم دل ہے کہ ظالم ہے؟ آپ خاموش ہیں، میں اس کو کیا جواب دوں؟ اس نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، جب فوت ہوا تو نئی کسی پہ مشکل آتی ہے نا تو لوگ خدمت کرتے ہیں، ہمسائے بھی، رشتہ دار بھی، بہن بھائی بھی، جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے نا تو لوگ آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں۔ تو حالت اس کی یہ ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوہ تھی، تو گھر کا نظام جو تھا بڑا مشکل ہو گیا، کھانا پینا بڑا مشکل سے اس کا وقت گزر اوقات ہونے لگی، فاقے آنے لگے۔ اس کے پاس 3 درہم تھے، اس نے اس کا نا اون خریدی جا کے بازار سے، لا کے اس کا داغا بنایا، کچھ چیزیں بنائیں اور بازار میں لے کے گئی، وہاں دیا، 5 درہم ملے، 2 کا کھانا لیا اور 3 کا پھر روئی لے آئی، اور ایسے ہی اس کا گزر اوقات ہونے لگی۔ روز کام کرتی، 5 درہم ملتے، 3 کی روئی لے آتی، 2 کا کھانا کھاتی، وقت گزر رہا تھا جیسے بھی چپ کر کے وقت گزار رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، وہ جو اس نے روئی رکھی تھی نا، ایک پرندہ آیا، اس نے اٹھائی اور لے کے اڑ گیا۔ اس کی تو کل کائنات ہی یہ تھی، اس نے تو اسی کا دھاگا بنانا تھا، چیزیں بنانی تھی، بیچنی تھی اور اپنے بچوں کو کھانا کھلانا تھا۔ وہ روئی، پریشان ہو گئی، میں تو لٹ گئی، کیا کروں گی، میرے بچے بھوکے مریں گے، میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی، بڑی پریشان ہوئی۔ تو جب پریشانی آتی ہے نا تو اکثر لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اس دور کے، ان کے پاس پہنچی، آپ کے پاس جا کے نا روئی جا کے، حضور مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رحم دل ہے یا ظالم ہے؟ آپ پریشان ہوئے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے ساری کہانی سنائی کہ اتنی دیر سے ہم گزر اوقات کر رہے تھے لیکن اب یہ حال ہو گیا ہے، بیوہ ہوں، کوئی پوچھتے ہی نہیں۔ آپ پریشان ہیں، اس کو کیا جواب دوں؟ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا آپ اٹھ کے دروازے پہ آئے تو وہاں 10 آدمی کھڑے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں کون ہو، کدھر آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور ہم تاجر ہیں، ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کشتی میں، ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا، نیچے سے پانی کشتی میں آنے لگا، ہم پریشان ہو گئے کہ آپ مرے، پانی نکالتے ہیں، سوراخ کو بند کرتے ہیں، وہ بند نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں جس سے سوراخ بند کریں، بڑے پریشان ہوئے۔
جب ہم نے دیکھا نا کہ ہمیں اب موت کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، ہم مریں گے ہم، تو ہم نے نا اللہ رب العزت سے وعدہ کیا، یا اللہ اگر ہماری جان بچ گئی، اگر ہم بچ گئے تو تیری راہ میں 1,000 درہم صدقہ پیش کریں گے۔ وہ 11 تاجر جو تھے انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات کی، رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں، موت نظر آ رہی ہے، اللہ سے یہ وعدہ کیا، ایک پرندہ آیا، اس نے روئی کا ایک گچھا پکڑا ہوا تھا، ہماری کشتی میں پھینک دیا۔ جب اس نے یہ پھینکا نا تو ہم نے جلدی جلدی پکڑا، اس کو سوراخ میں دیا، پانی باہر نکالا، ہماری جان بچی۔ ہم نے کہا باقی کام بعد میں کریں گے، گھر بعد میں جائیں گے، کشتی کو ساحل کی طرف لے کے چلو جدھر قریب ہے۔ تو آپ کے علاقے میں کشتی ہماری ساحل پہ آ کے لگی، ہم نے محلے والوں سے پوچھا یار محلے میں کوئی معتبر بندہ ہے، کوئی ایماندار بندہ ہے تو بتاؤ۔ لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا، حضور یہ 11,000 درہم ہے، قبول کریں اور جو مستحق ہے اس کو عطا کر دیں۔ آپ نے اس سے پکڑے، آ کے اس عورت کو وہ بات سنائی کہ تیری روئی کہاں پہنچی ہے اور اس کے بدلے اللہ نے تجھے کیا دیا ہے۔ اس کو 11,000 درہم دیے، وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ بندہ صبر کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، صدقہ دیتا ہے، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آخری فرمان اور بات ختم کروں۔ آپ فرماتے ہیں صدقہ فقیر کے سامنے، جب کسی فقیر کو صدقہ دو، اللہ کی راہ میں دو، تو بڑی عاجزی سے پیش کرو۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کرو اور باادب پیش کرو، اور خوش دلی سے صدقہ دینا۔ عاجزی سے، باادب اور خوش دلی سے۔ عاجزی سے کیوں؟ باادب کیوں؟ میرے اور تیرے نبی نے ارشاد فرمایا نا، حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ اللہ رب العزت اپنے دائیں دستے قدرت میں لیتے ہیں۔ تو فقیر کے ہاتھ میں نہیں رکھ رہا، بظاہر تجھے فقیر نظر آ رہا ہے اور تو اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں دے رہا ہے۔ جب بھی اللہ کی راہ میں دو تو بڑی عاجزی، بڑے ادب، بڑی انکساری کے ساتھ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ سب کا نہیں، اکثر لوگ پیسے دیتے ہیں وہ نوٹ نکال کے جو نہیں لگتا، دکانوں والے بھی نہیں لیتے، اور وہ نوٹ نکال کے اکثر یا مذاق کرتے ہیں، نقلی نوٹ ڈال جاتے ہیں، اور گننے والے جو گن کے میرے ہاتھ میں پکڑا جاتے ہیں، لو جی 10,000 ہو گیا۔ بعد میں کسی چیز منگوائیں تو کہتے ہیں نہیں لگتا جی، 1000 کا نوٹ نقلی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں ان پاکیزہ لوگوں کی تعلیمات جو ہے ان پر عمل کریں، بڑے ادب، بڑی عاجزی اور خوش دلی کے ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ اور پھر میں وہ حدیث نوٹ کروں گا یہاں پہ، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی، کہ درہم دھو رہی ہیں بیٹھ کے، درہموں کو دھو رہی ہیں سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ پیسے دھو رہی ہو، درہم دھو رہی ہو، یعنی بڑا پیار ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، پیار نہیں، پیار تو ایسا ہے نا کہ لاکھوں ہزاروں درہم پاس آئے، خود روزہ رکھا ہے، سارے تقسیم کر دیے سیدہ نے، اپنے روزے کی افطاری کے لیے ایک بھی نہ بچایا۔ تو دھو رہی ہیں، حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ درہم دھو رہی ہو، بڑا پیار ہے، پیسوں سے کیوں دھو رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پیار کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ اللہ رب العزت اپنے دستے قدرت میں لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ صدقہ کرنے تھے، میں اس لیے دھو رہی ہوں کہ صاف ستھرے کر کے پیش کروں۔ اور جب صدقہ دیتی، کوئی فقیر آ جاتا، مانگنے والا بھکاری آ جاتا، تو غلام کو صدقہ دیتی، اس کو دے آؤ۔ وہ دینے کے لیے دروازے پہ جاتا، خود بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی اور جا کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی۔ جب وہ واپس آتا صدقہ دے کے کہتا اماں حضور آپ کیوں پیچھے آئی تھی اگر مجھے ہی بھیجنا تھا؟ تو آپ فرماتی کہ میں اس لیے تمہارے پیچھے آئی تھی، صدقہ تو تجھے دینے کے لیے بھیجا تھا، خود اس لیے آئی تھی کہ جو صدقہ لے کے وہ مجھے دعا دے گا نا، اس دعا کے بدلے میں بھی اسے دعا دوں گی۔
اللہ اکبر، یہ ہے پاک ہستیاں جن کو صدقہ دیتے ہیں، ساتھ انہیں دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔